السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع کی سرپرستی میں قطر کی مسلح افواج نے مقدام 4 نامی مشق مکمل کر لی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے امریکہ کے مشیر قومی سلامتی کے ساتھ دو طرفہ تعلقات و تعاون اور علاقائی مسائل پر بات چیت کی ہے۔ قطر بین الاقوامی امن و سلامتی کی خاطر بین الاقوامی پلیٹ فارم پر بہت فعال شرکت کر رہا ہے، اور ایران کی جانب سے اضافی پروٹوکول پر عمل درآمد معلق کر دیے جانے کے بعد یورپی ملکوں نے ایران سے اپیل کی ہے کہ وہ شدت میں مزید اضافہ نہ کرے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کی سرپرستی میں قطر کی مسلح افواج نے مقدام 4 نامی مشق مکمل کی ہے۔ یہ مشق نیشنل سروس اکیڈمی کے ذریعے مکمل کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے مشیر قومی سلامتی جناب جیک سولیوان کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ ٹیلی فون کے اس رابطے میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور متعدد علاقائی مسائل، خاص طور پر عراق، ایران اور افغانستان کے حالات کا جائزہ لیا گیا۔ دوحہ میں فیملی سے متعلق دوحہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کی کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ انسٹیٹیوٹ قطر فاؤنڈیشن کا رکن ہے، اور اس کانفرنس کا عنوان ہے شادی ایک بنیاد اور تسلسل کے لیے ضروری ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد ہونے والی اس کانفرنس کے ایک مناقشے میں یہاں کے وزیر ثقافت و کھیل جناب صلاح بن غانم العلی بھی شریک ہوئے۔ اس مناقشے کا عنوان تھا کہ پہلے ایک تصور کہ مرد اور عورت میں کیا فرق ہے۔ قطر، متحدہ عرب امارات اور جمہوریہ مصر نے العلا کی سربراہ کانفرنس کے بیان کے بعد مستقبل کے طریقہ کار اور اقدامات طے کرنے کے لیے اجلاس منعقد کیے ہیں، تاکہ مشترکہ عمل کو فروغ دیا جا سکے اور قوموں کی امنگیں پوری کی جا سکیں۔ ان تینوں ملکوں نے العلا کی خلیجی سربراہ کانفرنس کی میزبانی پر برادر ملک سعودی عرب کا اور ان دو طرفہ اجلاسوں کی میزبانی اور اس بارے میں کی جانے والی کویتی کوششوں پر کویت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ خلیجی اور عربی عمل کی مدد کے لیے قطر کی کوششیں جاری ہیں۔ قطر کے لیڈنگ رول اور بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اس کی فعال شرکت کے حوالے سے یہ ایک حقیقت ہے کہ قطر ہر موقع پر پرزور انداز میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے مقاصد کے حصول میں کوئی لمحہ فروگزاشت نہیں کرے گا۔ اور اب دوحہ میں اقوام متحدہ کی 5ویں کانفرنس ہونے والی ہے، اور اس کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ وہ اس کانفرنس کو کم ترقی والے ملکوں کی امنگیں پوری کرنے کے لیے ایک غیر معمولی کانفرنس بنانے کی ہر ممکنہ کوشش کرے گا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے کم ترقی والے ملکوں کے مفادات کے لیے استنبول کے عملی پروگرام کو نافذ کرنے سے متعلق افریقہ کے بارے میں مخصوص مجازی کانفرنس میں قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ انہوں نے وہاں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے اس اعلان کا بھی ذکر کیا ہے جو انہوں نے موسمیات سے متعلق سن 2019 کی کانفرنس میں کیا تھا کہ قطر کم ترقی والے اور چھوٹے جزیروں پر مشتمل ترقی پذیر ملکوں کی مدد کے لیے
$100 ملین کی رقم دے رہا ہے۔ جنیوا میں حقوق انسانی کی کونسل کے اجلاس میں قطر نے بین الاقوامی امن و استحکام کی مدد پر مشتمل اپنے موقفوں کی تجدید کی ہے اور ان میں مصالحت کا حصول بھی شامل ہے۔ قطر نے اس موقع پر ایک مرتبہ پھر العلا سربراہ کانفرنس کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر کی جانب سے اس اتفاق رائے کا خیر مقدم اس کے اس ایمان کی بنیاد ہے کہ بات چیت اور ڈائیلاگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ معاون وزیر خارجہ نے تمام ملکوں میں حقوق انسانی کے فروغ کی اہمیت کا بھی ذکر کیا اور زور دے کر کہا ہے کہ دنیا میں اور خاص طور پر عربی علاقے میں بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے چیلنجوں کا مقابلہ بہت ضروری ہے۔ تو قطر بین الاقوامی امن و سلامتی کے حصول اور نوع انسانی کا تحفظ چاہتا ہے اور اس کا اظہار وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے جنیوا میں ہتھیاروں کی کمی سے متعلق کانفرنس کے ایک اعلیٰ سطحی حصے میں کہی ہے کہ قطر ہتھیاروں میں کمی کے مسائل کے بارے میں ایک مستقل اور واضح پالیسی پر عمل کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ بین الاقوامی امن و سلامتی کی حفاظت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے اور اس کا ایمان ہے کہ دنیا میں ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی مدد و حمایت بہت ضروری ہے۔ قطر نے کورونا وبا کا مقابلہ کرنے کی کوششوں میں مساوات، تعاون اور شفافیت کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ جلد از جلد اس بحران سے نکلا جا سکے اور سب لوگوں کو بلا امتیاز ویکسین کے حصول کے مواقع مل سکیں۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے وہاں حقوق انسانی کی کونسل کے اعلیٰ سطحی اجلاس سے اپنے خطاب میں قطر کا یہ موقف پیش کیا ہے۔ اس اجلاس کا عنوان تھا حقوق انسانی کے تصور کو عام کرنا اور کووڈ-19 وبا کے بڑھتے ہوئے اثرات کا مقابلہ کرنا۔ قطری مندوب نے کہا ہے کہ قطر نے ویکسین اور تحفظ کے عالمی اتحاد کے لیے $20 ملین کی رقم مختص کر دی ہے تاکہ دنیا کے ان 92 ملکوں میں منصفانہ طریقے سے ویکسین کے حصول کی ضمانت مل سکے جو باضابطہ سرکاری طور پر ترقیاتی امداد کے مستحق قرار پائے ہیں۔ ملک میں کورونا کی تازہ ترین صورتحال سے متعلق یہ خبر کہ یہاں کی وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے حمد میڈیکل کارپوریشن کے تابع بحالی صحت کے قطری مرکز میں موجود کورونا کے مریضوں کے لیے مخصوص یونٹ کا دورہ کیا ہے۔ یہ یونٹ ان مریضوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو کووڈ-19 سے شدید طور پر متاثر ہو جانے کی وجہ سے صحت کے سنگین مسائل کے شکار ہو گئے ہیں۔ وزیر صحت نے اپنے اس دورے میں 2 ایسے مریضوں کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے جو کورونا وائرس کووڈ-19 سے شدید طور پر متاثر ہو گئے تھے اور اب انہیں ان کی صحت کی بحالی کے لیے اس سینٹر میں رکھا گیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اپنے اب تک کے تازہ ترین اعداد و شمار میں بتایا ہے کہ یہاں اس بیماری کے مزید 510 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 1,51,225 ہو گئی ہے، جبکہ اسی مدت میں یہاں اس وائرس کے مزید 455 مصدقہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔
وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اس نے موڈرنا ویکسین لگانے کا عمل شروع کر دیا ہے اور اس ویکسین کی آمد کے بعد یہاں ویکسینیشن کا عمل مزید تیز ہو گیا ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن میں وبائی بیماریوں کے سینٹر کی میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر منا المسلمانی نے موڈرنا اور فائزر بایوٹیک ویکسینز کے درمیان ایک تقابل اور موازنہ پیش کیا ہے۔ اب اسلام آباد چلتے ہیں، جہاں دہشت گردی کی روک تھام اور تنازعوں کے تصفیے میں ثالثی کے لیے قطری وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور دوسرے اعلی اہلکاروں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں افغانستان میں امن کے عمل اور دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے رخ کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ادھر کابل میں قطر نے افغانستان میں قطری سفارت خانے کے ناظم الامور جناب فہد علی السلیتی کے ذریعے افغان امن کے عمل میں اتفاق رائے اور اجماع کو فروغ دینے کے لیے ایک اجلاس میں شرکت کی ہے۔ افغان وزارت امن نے اس اجلاس کا اہتمام کیا تھا۔ اس اثناء میں افغان حکومت اور طالبان تحریک دونوں نے امن کے عمل کو فروغ دینے کے لیے دوحہ مذاکرات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ ایران کے ایٹمی مسئلے کے حوالے سے فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے اس امر پر اپنے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ تہران نے اس کے ایٹمی پروگرام کے معائنوں سے متعلق اضافی پروٹوکول پر عمل درآمد اب معلق کر دیا ہے۔ ان تینوں ملکوں نے تہران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شدت میں اضافہ کرنے والے اپنے کسی بھی فیصلے سے بچے، جبکہ امریکہ اس کے ساتھ بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ دراصل جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران کے پاس کم افزودگی والے یورینیم کی جتنی مقدار موجود ہے وہ سن 2015 میں طے پانے والے سمجھوتے میں درج اجازت کی مقدار سے 14 گنا زیادہ ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع کی سرپرستی میں قطر کی مسلح افواج نے مقدام 4 نامی مشق مکمل کر لی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے امریکہ کے مشیر قومی سلامتی کے ساتھ دو طرفہ تعلقات و تعاون اور علاقائی مسائل کا جائزہ لیا ہے۔ قطر بین الاقوامی امن و سلامتی کی خاطر بین الاقوامی پلیٹ فارم پر بہت فعال شرکت کر رہا ہے، اور ایران کی جانب سے اضافی پروٹوکول پر عمل درآمد معلق کر دیے جانے کے بعد یورپی ملکوں نے ایران سے اپیل کی ہے کہ وہ شدت میں مزید اضافہ نہ کرے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔